حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، صحابہ موجود، اور کچھ سوال ہوتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالوں کے جواب عطا فرماتے ہیں۔ کس کی تربیت کے لیے، کس کی رہنمائی کے لیے، اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ہم سنیں اس پر عمل کر کے دنیا میں بھی عزت اور راحت اور سکون اور آخرت میں بھی جنت کا حصول ہو، اور ہم نفس و شیطان کے شر سے بچ سکیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض یہ ہے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان مومن جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال بڑا اہم ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے، اور اسی میں ہم ملوث۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے؟ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن جھوٹا ہو، کذاب، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور ساتھ وہ جھوٹا بھی ہو۔ میں اس کو غور کریں، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے، بڑی خامیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا یہ جو خامی ہے نا یہ اتنی بڑی ہے کہ میں کہتا ہوں جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، مومن بھی، اور ایک کا دعویٰ ہوتا ہے دوسرے سے بڑھ کر، میں بڑا مومن ہوں، دوسرا بڑا، وہ کہتا ہے میں اس سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ لیکن ذرا گریبان میں جھانک کر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیا جائے، شاید بڑے عاشق رسول، بڑے مومن وہ اس حدیث سے پیچھے جھوٹ، غور کر لے آپ، کاروبار ہے اس میں جھوٹ ہے، لین دین، یہ چیز کتنے کی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ 2500 کی ہے، گاہ کہتا ہے نہیں 2500 کی نہیں، میں تو اس کو 2000 کی لوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں چلو یار اس طرح کرو، آپ نا 2300 دے دو، 2300 کی۔ وہ کہتا ہے نہیں 2300 مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بھائی 2300 کی تو میری اپنی خرید ہے، تو وہی ریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ چیز 2300 کی تو میں خود لے کے آیا ہوں، میری اپنی خرید ہے، اس سے کم میں نہیں کر سکتا۔ اب جب وہ گاہک، آپ بھائی سودا لیتے ہیں، رات آپ جانتے ہیں، اب گاہک جب دکان سے نکل ہوتا ہے تو پھر آواز دیتا ہے ٹھہرو ٹھہرو ذرا ادھر آؤ، ہاں جی 2000، وہ تو سمجھ نہیں آ رہا، چلو اس طرح کرو آپ نا 2200 دے دو، چلو جی 2200 میں یا 2100 میں ریٹ ہو گیا۔ اے مومن، تو نے تو کہا تھا 2300 کی میری اپنی خرید ہے، اب تو نے 2100 کی یا 2200 کی چیز فروخت کر دی ہے، تو گھاٹا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو 2300 کی چیز لے کر آئے اور اسے 2100 کی بیچ دے؟ تو 1-2-4 دنوں کے اندر اس کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ ان کے اندر بسا ہوا ہے، مسلمان کے اندر جھوٹ رچ بس گیا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں تک سنا ہے
جناب جب تک جھوٹ نہ بولیں، دو نمبری نہ کریں، فریب نہ دیں، سودا ہی نہیں بکتا، لوگ اعتماد نہیں کرتے، ہے کہ نہیں ایسا؟ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر صحیح کریکٹ بتائیں، صحیح ریٹ بتائیں کہ مجھے اتنے کی چیز پڑی ہے اور میں نے اتنا پروفٹ لینا ہے، تو پھر ہمارا سودا ہی نہیں بکتا۔ جھوٹ بولیں گے پھر اوپر سے نیچے آئیں گے، پھر پرافٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے، گاہک بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں گاہک کون ہے؟ عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے؟ کوئی، وہ بھی تو مسلمان ہی ہے، اور دینے والا وہ بھی مسلمان ہے۔ تو گاہک جھوٹ سے مطمئن ہوتا ہے اور دینے والا جو دکاندار ہے وہ جھوٹ سے مطمئن کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں کہتا ہوں مومن وہ ہے جو جھوٹ سے دور ہوتا ہے۔ یہ دونوں جھوٹ کو لے کر پھر، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جھوٹ سے اور جھوٹی قسم سے سودا بک جاتا ہے لیکن برکت، آج یہ بڑی شکایت ہے جناب، پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، ادھر چلا جاتا ہے ادھر۔ او بھائی آپ کو پتہ ہے، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگے صرف کیا ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تو جھوٹ بول رہا ہے اس کی وجہ سے برکت ختم ہوئی ہے، تجھے اس برکت کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ برکت کیوں نہیں آ رہی۔ تو میرا بھائی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلیں گے تو پھر آئے گا رزق، وہ بھی پتہ چلے گا، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ ہوگا اور بچ بھی جائے گا، ورنہ لاکھوں آتا ہے لیکن رہتا نہیں۔ اب دیکھیں رشتہ داری دیکھ لیں، رشتہ داری ہوتی ہے، ادھر سے بچی والے ہیں، ادھر سے بچے والے ہیں، بچی والے ان سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے والے ان سے جھوٹ بولتے ہیں، جب بعد میں جھوٹ کھلتے ہیں رشتے پھر ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، ادھر دعا کے لیے بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، دونوں خاندان ٹینشن میں آگئے ہیں، پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ویسے رشتے نہیں ہوتے، فراڈ پہلے کیوں کیا تھا؟ ویسے کام نہیں چلتا۔ تو پتہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ جھوٹ اگرچہ لیکن یہ ایک دفعہ ہو جائے گا، پھر دیکھنے کے پھر کون سارے پھر کام چلتا رہتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ جھوٹ پھر چھپ جاتا ہے۔ وہ نہیں بھئی جھوٹ چھپتا نہیں ہے، یہ جھوٹ تجھے ڈبو کر پھر تو رشتہ داریوں میں بھی جھوٹ، کاروبار میں بھی جھوٹ، اور دوستیوں اور یاریوں میں بڑی پاک صاف دوستی ہوتی ہے اور 2-4 ماہ کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہوا بھئی؟ وہ فراڈ کرتا تھا، جھوٹ کا بولتا رہا مجھ سے، تو میں نے دیکھا اتنا اس نے کھا لیا مال، اتنا میرے ساتھ ملا ہوا تھا، نصف ہمارا سرمایہ تھا، تو اس نے مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور اتنا پچھلے ماہ کھا گیا، اتنا اس ماہ کھا گیا ہے۔ سگے بھائی ہوتے ہیں لیکن جھوٹ اور فراڈ کی وجہ سے سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آجیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھنا، کاروبار بھی ہوں گے، رشتہ داریاں بھی ہوں گی، یاریاں بھی ہوں گی، اور پھر اس میں برکت بھی ہوگی، ورنہ پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ آج کوئی ایک بندہ اپنے دل سے بتا دے کہ میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں، یقین کرے سب پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ، فراڈ، 2 نمبری۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹا وہ ایسا ہے جس پر خدا کی بھی لعنت ہے، حضور کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لیکن آج مسلمان جھوٹ کے بغیر کہتا ہے کاروبار ہی نہیں ہوتا، نظام ہی نہیں چلتا۔ الہ العالمین ہمیں سمجھ عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔